السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل پر مشتمل 40 احادیث مبارکہ میں آج ہمارا موضوع ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے قحط سالی کا خاتمہ۔ آغاز کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک دفعہ اہل مدینہ شدید قحط سے دوچار ہو گئے۔ اس دوران ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، گھوڑے ہلاک ہو گئے، بکریاں مر گئیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں پانی عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت آسمان شیشے کی طرح صاف تھا، پھر فوراً ہوا چلی، بادل گھر کر آئے اور آسمان نے اپنا منہ کھولا کہ ہم برستی ہوئی بارش میں اپنے گھروں کو گئے، اور اگلے جمعہ تک متواتر بارش ہوتی رہی۔ پھر آئندہ جمعہ وہی شخص یا کوئی دوسرا آدمی کھڑا ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، گھر تباہ ہو گئے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اب اس بارش کو روک لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی بات سن کر مسکرا پڑے اور اپنے سر اقدس کے اوپر بارش کی طرف انگلی مبارک سے اشارہ کرتے ہوئے اسے حکم فرمایا، ہمیں چھوڑ کر ہمارے ارد گرد برسو۔ تو ہم نے دیکھا کہ اسی وقت بادل مدینہ منورہ کے اوپر سے ہٹ کر یوں چاروں طرف چھٹ گئے، گویا وہ تاج ہیں، یعنی تاج کی طرح دائرہ کی شکل میں پھیل گئے۔ حضرت مسروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ انہوں نے فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کی سرکشی دیکھی تو کہا، اے اللہ، ان پر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے جیسی قحط سالی مسلط فرما۔ پس قحط پڑ گیا اور سب چیزیں برباد ہو گئیں، یہاں تک کہ لوگوں نے کھالیں اور مردار تک کھائے، اور جب ان میں سے کوئی آسمان کی طرف دیکھتا تو بھوک کے باعث دھواں سا نظر آتا۔ پس ابو سفیان نے آ کر کہا، یا محمد، آپ اللہ کا حکم ماننے اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتے ہیں، جبکہ آپ کی قوم ہلاک ہو گئی، ان کے لیے اللہ سے دعا فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اس روز کا انتظار کرو جب آسمان واضح طور پر دھواں لائے گا، اور پھر فرمایا، جس روز ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے۔ بدشاہ سے مراد یوم بدر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بیان فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں لوگ سخت قحط سالی کی لپیٹ میں آ گئے۔ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے روز خطبہ دے رہے تھے کہ ایک اعرابی کھڑا ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، مال ہلاک ہو گیا اور بچے بھوکے مر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ ہمیں بارش عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اس وقت آسمان پر کوئی بادل نہیں تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت پہاڑوں جیسے بادل آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی منبر مبارک سے نیچے بھی تشریف نہیں لائے تھے کہ میں نے بارش کے قطرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک سے ٹپکتے ہوئے دیکھے۔ پس ہم پر اس روز اور اس سے اگلے روز بلکہ اگلے جمعہ تک بارش ہوتی رہی۔ پھر وہی اعرابی یا کوئی دوسرا آدمی کھڑا ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، مکانات گر گئے اور مال غرق ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ بلند فرمائے اور کہا، اے اللہ، ہمارے ارد گرد برسا اور ہمارے اوپر نہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دست مبارک سے آسمان پر جس طرف اشارہ فرماتے ادھر سے بادل پھٹ جاتے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ تھالی کی طرح ہو گیا۔ کناتا نالہ 1 مہینے تک بہتا رہا۔ راوی کا بیان ہے کہ جو آتا وہ اس بارش کی افادیت کا ذکر ضرور کرتا۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، آپ بیان فرماتی ہیں کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک دفعہ لوگوں کو سخت قحط سالی کا سامنا کرنا پڑا، تو ان لوگوں کے پاس سے ایک یہودی کا گزر ہوا تو اس نے کہا، اللہ کی قسم، اگر تمہارے آقا محمد چاہیں تو تم پر تمہاری حسب منشا بارش برسائی جا سکتی ہے، لیکن وہ ایسا پسند نہیں کرتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودی کی اس بات کی خبر دی گئی تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے اس طرح کہا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اہل نجد کے لیے تو قحط سالی کی دعا کرتا ہوں، اور میں بادلوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ چشمے سے نکل رہے ہیں۔ میں تم سے صرف وعدہ کرنا ناپسند کرتا ہوں، بلکہ میں فلاں دن تمہیں سیراب کروں گا۔ بس جب وہ وعدہ کا دن آیا تو لوگ ابھی منتشر بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کی حسب منشا بارش برسنے لگی، اور اگلے جمعہ تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، آئندہ بدھ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔